صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ 109 سے فلا تک فی مریۃ، پس نہ ہو آپ شک میں، مما اس سے جس کی یعبدو عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ، ما نہیں، یعبدون وہ عبادت کرتے الا مگر، کما جیسا کہ یعبدو عبادت کرتے تھے آباؤہم آباء اجداد ان کے، من قبل اس سے پہلے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں اس چیز کے بارے میں جس سے لوگ کی عبادت کرتے تھے، یعنی ان کے معبودوں کے باطل ہونے یا نفع نقصان کا مالک ہونے یا ہونے یا نہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہ ہو آپ کے ذہن میں۔ اور مما یعبد ہؤلاء سے مراد قریش مکہ ہے، یعنی مشرکین قریش ہیں جو مشرک تھے اور قریش میں رہتے تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول توحید و شرک کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، لیکن اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا کیا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کر۔ تو اس بات سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی پہلے نماز نہیں قائم کرتے تھے، نماز تو وہ پڑھتے تھے، پھر بھی اقیم الصلاۃ کہا گیا، اور پھر یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کافرین اور منافقین کی اطاعت بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سورۃ احزاب آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ تو ایک کام نہ کرنے کے باوجود بھی کسی کو کہا جائے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کام کی بہت اہمیت ہے، اس سے بہت زیادہ رکنا ہے اور اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو یہاں پہ مخاطبین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان پہلے ہی اس بات پر بہت پابند ہے۔ تو نازل کرنے کا، اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اصول بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ کوئی کام ہمیں آتا ہوتا ہے، ہم وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا اس کو دوبارہ تاکید کرتا ہے اس کی، تو اس سے ہمیں دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو بہت سی ایسی باتیں نبی کو کہی نا۔ اب دیکھیں ہمارے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ رولز بنے ہوتے ہیں، ہم اس پہ پورا اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس ہمیں قدم قدم پر پھر سمجھاتے ہیں کہ یہ اصول ہے، اس کو یاد رکھنا، تو ہم اکتا کے اور دل چھوٹا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا ہم کر تو رہے ہیں، اب بار بار کہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یا بار بار آپ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے کیوں بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے؟ میں کر تو رہی ہوں۔ بڑا دل چھوٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ قرآن میں بھی اختیار کیا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو کہا جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں، استقامت اختیار کریں، اور دوسرے تمام انسان جو کہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں ان کو بھی پھر یہ حکم ہے
کہ ضرور کرے۔ اور اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا نظریہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں، حالانکہ آپ اس بات میں انوالو نہیں ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کو یہ حکم ہے تو پھر ہماری اوقات کیا ہے، ہم اس پر عمل بالکل بھی نہیں کریں، یعنی کس بات پر؟ شک میں مبتلا نہ رہیں۔ الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں وہ عبادت کرتے مگر اپنے باپ دادا کے بتوں کی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے مراد آباؤہم سے مراد عاد اور سمود ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بت پرستی جو تھی نا کسی حد تک انہی سے شروع ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد اور قوم سمود سے۔ تو آباء و اجداد کی غیر اللہ کی عبادت ہے کیا تھی؟ کیسے وہ عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی؟ وہ اپنے بزرگوں یا ان کے بتوں یا قبروں کو مصیبت کے وقت پکارتے تھے، اللہ کا بیٹا یا جز یا اللہ تعالیٰ ہی قرار دیتے تھے جو ہے نا اپنے بتوں کو۔ اس طرح عبادت میں نظر و نیاز مانتے تھے، اللہ کے حصے کے ساتھ جانوروں اور کھیتیوں میں اپنے بتوں کا حصہ رکھتے تھے۔ ان کو اللہ کی صفات یعنی غیب علم کا مالک اور دور سے فریاد سننے اور مدد کرنے والا بھی سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو۔ کون؟ جو لوگ عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی۔ ہر زمانے کے مشرک ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلوں نے کہا تھا۔ ان کے پاس تقلید آبا کے سوا کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے ان کی اکثر آپس میں مشرکانہ باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں نا تو جو آج کے مشرک ہیں ان کے اندر بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی جو ہمارے اولیاء اور پیر جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم یہی تو سلوک کرتے ہیں نا، ان کو مصیبت کے وقت پکارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا ایک جز قرار دینا اور اللہ کا بیٹا تو نہیں سمجھتے، لیکن کسی حد تک یہ نظریہ جو ہے نا ہمارا قائم ہے اور یہ بیجا ہے، اور اس سے شرک میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چیک کرتے رہنا چاہیے نا کون کون سی ہماری باتیں ہیں جو شرک میں مبتلا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انا، اور بے شک ہم، لم موفوہم، لا البتہ، موفو پورا دینے والے ہیں، موفو ہم انہیں، نصیبہ حصہ ہم ان کا، غیرہ بغیر، منقوص کمی کیے، یعنی کسی قسم کی کمی کیے بنا ان کو ان کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ اب یہ بات کیوں کی گئی؟ مشرک کو کیا حصہ ملے گا؟ کس چیز میں ان کا حصہ ہوگا؟ ایک تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غلط باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو اوپر سے ان کو حصہ بھی ملے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں جو بھی آسائشیں، جو بھی رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ ضرور دیا جائے گا، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، کافر کو بھی ان کا حصہ پورا ملے گا۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں، کسی کو صدقہ دیا، یا مشرک ہے بہت زیادہ لیکن نماز پڑھتا ہے مشرک ہے، عقیدہ اس کا اچھا نہیں ہے، پھر اسی طرح اور بھی بہت سے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو جو نیکیاں کی ہوتی ہیں کافر نے یا مشرک نے، دنیا میں ان کو ان کا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے،
دنیا میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں نا، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں کسی نے ہمیں دی ہیں، ہمارے ساتھ جیسا سلوک کیا اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے، اور پھر اس کی جو برائیاں ہیں ان کو بعد میں اس کی پنشمنٹ دی جائے گی۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم ان کی غیر اللہ کی عبادت اور شرک کا پورا پورا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن ضرور دینے والے ہیں۔ تو شرک کر رہے ہیں نا، تو لیکن یہاں پہ یہ 3 طرح کی تفسیر ہے۔ ایک تفسیر کیا ہے؟ تقدیر میں جو کچھ ہے ان لوگوں کو ضرور ملے گا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو نیکیاں انہوں نے کی اس کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کے اندر بدلہ اگر نہیں ملتا، ان کے ظلم کا پنشمنٹ نہیں ہوتی، تو آخرت میں ان کو ضرور سزا دی جائے گی۔ تو آخری جو میننگ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پہلی قوموں کی طرح دنیا میں آسمانی عذاب نہیں آئے تھے، قریش مکہ کو، تو اس لیے دنیا میں عذاب تو نہیں آئے لیکن ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ پہلی قوموں میں تو ایسے ہوتا تھا نا کہ جب کوئی مسٹیک کرتا، تنگ کرتا، تو عذاب آتا، وہ سارے ختم ہو جاتے، پھر نئے لوگ پیدا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا، اس لیے کہا کہ ان کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب۔ اب یہاں پہ سورۃ ہود کے اندر یہ واحد سورت ہے جس میں ایک ہی رسول کا ذکر 2 بار آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے پڑھ کے آئے نا ابھی ہم، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیں، پھر ان کے سامنے آیات پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس سے موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو عذاب دینا چھوڑ دو، انہیں آزادی دے کر میرے ساتھ بھیج دو۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا اس کو توحید کی دعوت دینا، اور دوسرا مشن موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا۔ پچھلی آیت کے اندر جو پیچھے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑا، اس میں تو ہم نے فرعون کے بارے میں جو باتیں تھی ان کو سیکھا، اور قیامت تک ہم نے پڑھ لیا مین کہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا، ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پانی سے، سمندر سے بخیر و عافیت نکل کر واپس آئے، یہ ہے دوسری وجہ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی۔ آزادی حاصل ہونے اور سمندر سے بخیر و عافیت نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا اعتکاف کروایا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد انہیں تورات عطا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اس کے سردار نہیں تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ بنی اسرائیل اور فرعون کے علاقے کے چند لوگ جو ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی فَاخْتُلِفَ فِیہ، بس اختلاف کیا گیا اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر اور بعد میں اختلاف کرنا شروع ہو گئے لوگ، کسی نے اس کو مانا، کسی نے اس کا انکار کر دیا، کسی نے اس کے کچھ احکامات مانے، کسی نے اس کے سارے احکامات مانے، تاکہ بنی اسرائیل کی غالب اکثریت نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ارض مقدس یعنی شام کے
شام کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جہاد پر نکلنے سے بھی صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ تم اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی قوم کا رویہ تھا ان کی زندگی کے اندر ہی۔ وفات کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان پر بہت سے دور آئے، کبھی یہ غالب ہوئے کبھی مغلوب ہوئے۔ غالب کب ہوئے تھے؟ یوشع بن نون علیہ السلام کا دور، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور، اور پھر کبھی مغلوب رہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسا اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کتنے فرقے بن گئے، یہودیوں کے کتنے فرقے بنے تھے، بنی اسرائیل کے کتنے گروہوں میں بانٹے گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا۔ جی، 72 گروہوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی کتاب کو جو اللہ نے نازل کی تھی ان کی طرف بدلنا شروع کر دیا، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دی، تحریفیں کرنے لگے، غلط تعویلیں کی، میننگز چینج کر دیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر آیت 13 میں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے، جو اصل میننگ ہوتا تھا اس سے بالکل اپوزٹ اور اپنی مرضی کا مطلب بتاتے تھے۔ پھر ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی کہ قرآن کے اندر یعنی کتاب کے اندر، تورات کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، اپنی مرضی۔ ایک تو میننگز کو چینج کرتے تھے، اس طرح بھی تحریف ہوتی ہے، دوسری تحریف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی، مثلا اگر ہم ابھی کسی کو قرآن کی کسی بھی آیت کا کوئی بھی جس کو ترجمہ نہیں آتا، مطلب ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں نا ٹرانسلیشن، تو اگر میں کسی بھی لفظ کی ٹرانسلیشن کو تھوڑا سا بھی غلط کرتی ہوں، الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے سب اسٹوڈینٹس اتنے کانشیس ہو کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو آپ فوراً سے پوچھتے ہیں اچھا اس کا تو میننگ یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس چیز میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اندھی تقلید جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اپنے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو اندھا مقلد نہیں بنانا، آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہو کہ جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ واقعی صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں، کم از کم میننگز کے ساتھ اس لیے جوڑا جاتا ہے، تدبر اس لیے کروایا جاتا ہے، عربک گرامر اس لیے سکھائی جا رہی ہے، صرف ایک ہی وجہ، ہمیں کوئی اپنی باتوں کی آڑ میں اسلام کی سیدھی راہ سے دور نہ کر سکے، کیونکہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ کتاب کی زبان آتی ہوگی نا، پھر لوگ نہ تفسیر کو ہم سے بدل کر ہمیں بتا سکتے ہیں، نہ ہی اس کی ٹرانسلیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ روٹ ورڈز کیوں سیکھے جاتے ہیں؟ ہمیں پتا ہو کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تو کیوں کیا ہے، تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں قرآن کی جس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر، ایون کہ اس کی ٹرانسلیشن کو چینج کیا گیا ہے۔ سیاق و سباق کے بغیر ہمیں باتیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور پھر جب سیاق و سباق کے بغیر ہمیں باتیں ملتی ہیں، مثلا قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا اور اس کو مبین بھی کہا، روشنی کہا، نور کہا، تو اب جو ہے نا اب کچھ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ کے رسول کو نور کہا گیا، تو اب ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے بات کس کی ہو رہی تھی، تو اس آیت کے پیچھے بات قرآن کی ہو رہی تھی۔ تو اس لیے بہت ضرورت ہے، بنی اسرائیل سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زبان کو سیکھنا ہے، قرآن کی زبان کو، تاکہ ہم اپنی شعور کی آنکھوں سے اس کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، ہمیں کوئی غلط نہ بتا سکے۔ اب جن کو عربی زبان سے اتنی پہچان نہیں ہے تو ان کو کسی بھی آیت کا میننگ چینج کر کے بتا بھی دیا جائے، کیا ان کو پتہ چلے گا؟
چلے گا پتہ ان کو؟ اگر تحریف کی جائے، تعویلیں کی جائیں، میننگز چینج کر دیے جائیں، الفاظ کو اب جیسے کچھ دن پہلے یہ ایک نیوز بھی چلی تھی کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع کیا اور اس کو پلے اسٹور پہ بھی کیا ہوا اپلوڈ، اور وہاں سے لوگ انسٹال کر رہے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا قرآن اصل والا کیا ہے تو ہم ان فیوچر جو ہے مقابلہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. جیسے پہلے جن کو امپورٹنس کا نہیں پتا تھا ان چیزوں کی، ان کو زیادہ اہمیت ہونی چاہیے ان کے نزدیک قرآن کی. انشاءاللہ جب نیکسٹ پیج شروع کریں گے نا، ہم نے گرامر کا جب سیکھا، ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں سیکھی لیکن اتنی سیکھ لی ہے کہ ہمیں بیسک چیزیں جو ہے نا سمجھ آ جاتی ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں تو کیوں نہیں پوچھیں. آتے ہی نہ دی، ہم نے دی، اس نے، میں نے دی اس نے ٹرانسلیشن کی ہے تو کیوں کی ہے؟ یہاں پہ تو دی اس نے ٹرانسلیشن تو ہونی نہیں چاہیے، ہونی ہی دی ہم نے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہ کا مطلب ہم اس نے کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں نا، کبھی کبھی نون زبر الف لا کا ترجمہ اس نے بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم نے بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا مان جائیں گے؟ آپ نے پروناؤنس پڑھے ہیں تو آپ نہیں مانیں گے کہ نون زبر الف نا جو ہے متکلم ہے، واحد متکلم نہیں ہے، جمع متکلم. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا یہ عقیدت کے طور پہ آ رہا ہے. ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے نا آپ. تو گرامر اور قرآن سے لگاؤ، اس کے لفظوں کو سمجھنا اور اس پہ تدبر کرنا، اور اس کے روٹ ورڈز تک جانا، گہرائی تک جانا، یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں تاکہ تحریف شدہ قرآن ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو فوراً پہچان لیں. کسی بھی بدلی ہوئی چیز کو ہم کب پہچانتے ہیں؟ جب اس کی اوریجنل فارم کو جانتے ہوں. تو قرآن کی اوریجنل فارم سے ایک دفعہ ملاقات تو ہو جانی چاہیے، اور گہری ملاقات ہو، بہت گہری، سو کے نہیں. پھر ہی ہم جو ہے تحریف سے بچ سکیں گے. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ فاختلف فیہ. ایک تو کتاب میں اختلاف یہ تھا تحریف کی، دوسرا اختلاف تھا انہوں نے اپنے احبار، رہبان یعنی عالم اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا اور ان کی فقہ اور ان کے اقوال اور کوئی فتویٰ کا درجہ دیا کرتے تھے. جو انہوں نے کہا وہی حرف آخر ہے. وہ اگر کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو وہ حلال بھی ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو چاہے وہ حرام ہو تو وہ اپنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ سورۃ التوبہ 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیے اور مسیح ابن مریم کو بھی. کیونکہ ان دنیا پرست علماء اللہ کی کتاب جب لوگوں کو سناتے تو زبان کو ایسا بیچ دیتے کہ لوگ سمجھتے کہ اللہ ہی کی کتاب سنا رہے ہیں، کتاب کی طرف دیکھ کے اپنی مرضی کی تحریف کرتے رہتے. لوگوں کو تو یہ پتا ہوتا کہ یہ اللہ کی کتاب کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ پھر ان کو امپورٹنس دینا اور ان کی واہ واہ کرنا. جیسے آج ہم اپنے علماء پر اندھا یقین کرتے ہیں، ان کا فتویٰ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے. تو ہمیں انتی تقلید نہیں کرنی کسی بھی دور کے اندر. ہم نے خود علم حاصل کرنا ہے اور حقیقی علم تک پہنچنا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، یعنی یہ سمجھو کہ یہ باتیں جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وما هو من عند اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز نازل نہیں کی ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر وہ جھوٹ جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں.
لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے علماء سے فتویٰ لگا کر کہتے اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ وہ سارے جو تحریفات ہیں، جو دنیاوی اٹریکشن کو حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، یہ سب ان کی دنیاوی خواہشات ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ تھوڑی سی قیمت خرید سکیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان کی اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بہت بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے. تو ان کی یہ ساری کوششیں، ان کا یہ ساری جدوجہد کیا ہوگی؟ رائے گاہ چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ حقیقت کو چھوڑ کر برے راستے پہ نکل پڑتے ہیں. تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صراط مستقیم پر قائم رہے. یہ وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور سنت پر کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی کے بغیر قائم رہے، انہوں نے تبدیلی نہیں کی. یہ اصل میں نجات پانے والے لوگ ہیں، اور یہ بہت کم ہوتے ہیں. ہیرا پھیری نہیں کرتے، تحریفات نہیں کرتے، پیروکار کے پیچھے نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نا، منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، کہ ان میں سے ایک جماعت درمیانے رستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو سارا نقشہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا مسلمانوں کا بھی ہے. بہت کم رہ گئے ہیں جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. سارے اختلافات اور تقلید اور غلط مسائل کے اندر، جو کہ اسلام کے اندر جن میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کو پورا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے علماء کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ان پر ضرور ان پر فیصلہ کرتی جاتا، ان پہ عذاب بھی آتا. اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب بھی کوئی گناہ کرتا عذاب آتا اور ساری کی ساری قوم جو ہے تباہ ہو جاتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر کیا کہ جہاد کرے. جہاد میں پتہ چلتا کون سچا ہے کون جھوٹ ہے، شکست ہوتی یا فتح ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا. یعنی ان پر آسمانی عذاب نہیں آتا، ان کی مقدر کے اندر ذلت اور حقارت لکھ دی جاتی. پیغمبر خود ان سے اپنی قوم کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو رسوا کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب نہ ہوا تو پھر تو آخرت کو ہوگا. لیکن ابھی لقضی بینہم، ان کے درمیان میں فیصلہ کیا گیا کہ تم جہاد کرو گے، لڑو گے، اٹھو گے. مسلمانوں تمہیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بعض مفسرین اس کی تفسیر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تورات کے بارے میں بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا تھی، نہ انہیں سچا کہتی تھی نہ جھوٹا. اور ان کو اس کے سچ ہونے کا یقین ہی نہیں تھا. کبھی اس کو مان لیتی اور جب دنیا کی خواہشات حائل ہوتی تو ماننا ان کے لیے ناگوار ہوتا، اور پکڑ کے کتاب میں جو ہے نا شک کرنے لگتے اور کتاب کے بارے میں کمنٹس پاس کرنے لگتے. ایسے ہی ہم بھی، کہ جب ہمیں دین آسان لگتا ہے ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی دین مشکل لگتا ہے تو ہم کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں
اور طرح طرح کی باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے اس آیت کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. تو لیکن پہلی تفسیر جو زیادہ درست ہے، کیونکہ پیچھے بعض موسیٰ علیہ السلام کے اترات کو ان کی قوم کی ہو رہی ہے نا، تو اس لیے یہ بات زیادہ راجح ہے کہ یہ آیت اور یہ بات کہی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ وہ تورات کے ریلیٹڈ کنفیوز ہو جاتے، حالانکہ حقیقت کو جانتے تھے. یہ نہیں تھا حق بات کو نہیں جانتے، کنفیوز اس لیے ہوتے دنیاوی خواہشات چھوڑنی پڑنی تھی، مال کا جو دھندا کھولا ہوا تھا اس کو ختم کرنا پڑنا تھا، اور اخلاقیات کا دائرہ، اور پھر سب سے بڑی بات شرک کو چھوڑنا پڑنا تھا. اس لیے جب دل چاہتا آسان بات لگتی تو کہتے اچھا سمجھ آ گئی ہے، لیکن جب بات آتی اپنے نفس کی، جہاں پہ نفس مارنا ہوتا تو کہتے سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا اوپر سے گزر گئی، دل تک بات گئی نہیں، کیونکہ دل کی کھڑکیاں کھولی نہیں اس کام کے لیے. دل کی کھڑکیاں کھلیں گی تو بات دل پہ اثر کرے گی اور پھر شک ختم ہوگا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا، لا البتہ یوفینہم ضرور پورا پورا دے گا انہیں ربو کا آپ کا رب اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ان کو پورا پورا بدلہ جو ہے نا دیا جائے گا. دنیا کے اندر ان کی اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر تو ان کے برے کاموں کا بدلہ ان کو لازمی ملے گا جو وہ کرتے تھے. تاکید کی گئی ہے. کچھ لوگ نا منکر تھے، حالانکہ وہی منکر تھے کس کے؟ قیامت کے. تو ان کا رب ان کو یقین دلا رہا ہے کہ ان کے اعمال ان کو ضرور دکھائے جائیں گے اور ان کو ضرور بدلہ دیا جائے گا، ضرور بدلہ دیا جائے گا. تاکید در تاکید. انہو بے شک وہ بما یعملون خبیر جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو بخوب جانتا ہے، باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس سے جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کو خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. تو چونکہ ان کو اس بات میں شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ تاکیدی طور پر ان کو بتا دیا ہے کہ ضرور قیامت آئے گی اور ان کو ان کی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ وہ حق پہ ہیں یا باطل راہ پہ. تو آج کی آیات جو ہے نا ایمانیات پہ تھی. انشاءاللہ کل ان کا حل ہے، اور اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. ساری پچھلی جو قومیں تھیں ان کے اندر بھی ایسی باتیں پائی جاتی تھی. لوگ آج اگر آپ کی بات پہ اختلاف کرتے ہیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حساب کے ذریعے بتا دینا ہے کہ وہ کس راہ پہ تھے، اور ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کو اس وقت جو ہے پچھلے قصے پڑھنے چاہیے، واقعات پڑھنے چاہیے، تاکہ آپ کے پاس ایک تسلی ہو. اور سورۃ ہود کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء تقریباً جو بیسک واقعات ہے جہاں انبیاء نے برداشت کیا، مذاق اور اختلافات کو دیکھا، اتنی زیادہ تبلیغ کے بعد بھی ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی، تو یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے. اور کل جو ہم استقامت کے بارے میں سیکھیں گے، موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ کسی بھی چیز میں ہم نے استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، استقامت کیا ہے. اور اللہ کے رسول کو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہا گیا فاستقم، بس قائم رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ ٹاپک میں کور کریں گے. اور ابھی جتنی سمجھ آئی اس پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے. اور خاص طور پہ جو آج بیسک بات تھی نا، فاختلف فیہ، اختلاف کیا گیا، کس میں؟ تورات میں. کیوں اختلاف کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی ریزن کیا تھی کہ بس چند لوگ علم رکھتے تھے، باقی لوگ علم نہیں جانتے تھے.
اوکے. دوسری بات اندھی تقلید. تیسری بات جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے فتوے دیتے ہیں اور ان کو اللہ کے فتوے سمجھ لینا، اپنی راہب اور اپنے اخبار اور علماء اور درویش کو اپنا الہ سمجھ لینا. تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے علم حاصل کریں گے قرآن اور حدیث کا. اس کے لیے ہمیں زبان کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا، اور اگر نہیں صحیح نہیں پاتے، اگر ٹائم نہیں ہے تو اور یا پھر اتنی توفیق نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یا پھر وقت کی قلت ہے، تو کم از کم ایز اے لسنر آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ واقعی جو ہے نا لسننگ میں میری اچھی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اللہ توفیق دی ہے، آپ اگر دنیا کی تعلیم کے اندر اتنا وقت لگا سکتے ہیں، تو ضرور انٹرسٹ پیدا کریں اس چیز پر، شوق پیدا کریں. اور یہ شوق نظر بھی آنا چاہیے آپ کا کہ ہمیں جو ہے نا قرآن کم از کم اتنی گرامر عربک آ جائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکے، کوئی ہمیں فراڈ نہ کر سکے، یا پھر کوئی ہمارے میننگس بدل کے ہمیں کہنے لگے تو ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ ایرر آ رہا ہے، ہماری لائٹس آن ہو جائے، ریڈ لائٹس آن ہو جائے، ہمیں بتائیں، ہم آسانی سے دیکھ سکیں، کوئی ہمیں جو اپنی باتوں میں نہ لگا سکے. پھر ہی ہم اختلافات سے بچ سکتے ہیں جب خود علم آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اندھی تقلید اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آیا جس کی تقلید کرنے کا موقع، ایون کہ وہ صحابہ بھی ہیں. صحابہ کو ایسا عمل جو اللہ کے رسول کے عمل کی اپوزٹ ہے، ہم اس کو اپنے لیے حجت نہیں بنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہم پر ضروری ہے، اس لیے ہم نے ان کی بات کو سیکھنے کے لیے کوشش ہی کرنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.